اس کالونی میں گورنمنٹ اسکول تھا۔ میرا ٹرانسفر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کالونی کے رہائشی بہت اچھے تھے۔ کالونی کے بہت سے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ان کے والدین سے بھی سلام دعا اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں میری چھوٹی بہن جس گھر میں کرائے سے رہ رہے تھے، ان کے مالک مکان نے اچانک کہا کہ گھر خالی کر دیں، مجھے کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ میری بہن اور بہنوئی پریشان ہو گئے۔ کرائے کا مکان ملنا اتنا آسان تو نہیں، کچھ دن تو لگتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اکثر لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ ارجنٹ گھر چاہیے۔ ایک دن اچانک اسد یعنی میرا بہنوئی ایک شخص سے ملا اور گھر کا بتایا۔ اسد نے اس شخص کے ساتھ گھر بھی دیکھ لیا اور ایڈوانس بھی دے دیا۔ میں اسکول سے گھر گئی تو بہن کا فون آیا کہ کہا باجی اسد نے گھر ڈن کر دیا ہے، ایڈوانس بھی دے کر آ گئے ہیں، آج سامان شفٹ کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آ جاؤں گی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے وحشت سی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کافی دنوں سے بند پڑا ہوگا، صفائی نہیں ہوئی، ویرانہ سا لگ رہا ہے۔ ابھی سامان سیٹ ہوگا اور رہیں گے بسیں گے، نماز اور قرآن کی تلاوت ہوگی تو رونق آ جائے گی۔ فرح نے کہا سب سے پہلے کچن سیٹ کر لیتے ہیں۔ میں اسد کے چھوٹے فیض کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بچے نے ذرا سا بھی تنگ نہیں کیا، بالکل چپ چاپ جھولے میں لیٹا رہا۔ فرح بھی اسد کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ مغرب ہو گئی، ریڈی میڈ کھانا منگوایا تھا۔ میں، اسد اور فرح ہم 3 لوگ تھے۔ ہم تینوں نے 2 یا 3 لقمے لیے، برتن کھا لی، روٹی سالن دونوں ختم۔ ہم ہنس پڑے۔ تینوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کھا لیا، لیکن پیٹ تو ابھی خالی ہے، پھر اور اتنا ہی روٹی سالن منگواتے۔ لیکن اب ہم لوگ حیرت اور پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر تیسری بار اسد کھانا لائے، لیکن اب بھی لگ رہا تھا جیسے کھانا کھایا ہی نہیں، مگر میں نے منع کر دیا کہ اب ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جاؤ اسد۔ کچن سیٹ ہو گیا تھا۔ اسد نے واش روم میں 2-3 برتن پانی سے بھرے رکھے۔ اب ہم تینوں نے محسوس کیا کہ فیضی جھولے میں اوندا لیٹا ہے اور کچن کی طرف گھور رہا ہے۔ اسد واش روم جانے کے لیے کمرے سے نکلا تو فوراً ہی لوٹ آئے۔ فرح ادھر آؤ۔ فرح نے جا کر دیکھا کچن سارا بکھرا پڑا ہے، کچھ برتن بھی کچن کے اندر اور کچھ باہر پڑے ہیں۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے، مجھے ان لوگوں نے روک لیا تھا۔ میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سب پر خود پر حصار باندھ لیا تھا۔ ساری رات نل چلنے کی آوازیں آتی رہیں، کبھی کوئی عورت کی آواز جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ پوری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر کلام الہی پڑھ کر گزاری۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میں نے اسد سے کہا کہ تم گاڑی لے کر آؤ، ابھی فی الحال میرے گھر چلو، مگر اب یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا ہے۔ اب اس شخص کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو کہیں نہیں ملا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسی گھر کا مالک ہے اور یہاں اسی کالونی میں رہتا ہے، مگر اس علاقے کے لوگوں نے اس کے حلیے کے بارے میں سن کر اور اس کا نام سن کر کہا کہ ارے وہ شخص ہے جو اس گھر میں رہتا تھا جب اس گھر کی عورت جس نے اپنی شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پنکھے سے لٹک کر خودکشی کی تھی۔ آپ نے اس گھر میں رات بھی کیسے گزاری؟ آپ لوگ کب آئے؟ کس وقت آئے؟ کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ کبھی بھی آپ کو اس گھر میں آنے نہیں دیتے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ اس کمرے کی دیواروں پر اس عورت کے پاؤں کے نشان ہیں جو اب بہت مدھم ہو گئے ہیں۔ خودکشی کرتے ہوئے وہ شاید بہت اذیت میں ہوگی، اسے پاؤں چلائے دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پیروں کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو ایسے گھر سے بچ کر نکلے۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ، میں ہمیشہ باوضو رہتی ہوں اور نماز کی پابندی کرتی ہوں، دن میں 1 مرتبہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتی ہوں۔ بآواز بلند میں نے اس گھر میں عشاء کی نماز کے بعد تلاوت بآواز بلند کی تھی۔ میرے رب نے ہم پر اپنا کرم فرمایا اور ہماری جانیں بچ گئیں۔